اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر مشرکین مکہ سے ان باتوں کا ذکر فرمایا جو حضور کی رسالت کا وہ انکار کرتے اور کہتے کہ ہم اسی لیے انکار کرتی ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، بشر ہے، تو کیا یہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ کیا اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں، جن کے اوپر عذاب آیا، کیا ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ بلکہ یہی انسان تھے، یہی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے ہم جنس تھے۔ تو جس وقت انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں، سید البشر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر نہیں بلکہ سید البشر ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ ایک ہماری طرح ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے رسول کا انکار کیا تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اللہ بھی غنی ہے، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں۔ تو فرمایا الم یأتکم، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی؟ نابا کہتے ہیں خبر کو۔ کیا ان لوگوں کی خبر تمہارے تک نہیں پہنچی؟ کافروا من قبل، جو تم سے پہلے تھے انہوں نے کفر کیا، تو یہ خبریں تمہارے تک نہیں آئیں؟ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو کیا وہ سیلاب، وہ فلڈ نہیں آیا؟ قوم نوح تباہ و برباد نہیں ہوئی؟ 950 سال اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام رب کی دعوت دیتے ہیں، وہ قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ 950 سال کا عرصہ دیکھیں، 80-81 بندے ایمان لاتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں ان سے مجوس ہو چکا ہوں۔ تو جس وقت اللہ کے رسول اور پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر عذاب آیا، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب تک اللہ کے رسول نے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اس وقت تک عذاب نہیں آیا۔
جب اللہ کے رسول مایوس ہوئے تو پھر عذاب آیا، پھر وہ قومیں، وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ تو فرمایا کیا قوم عاد کا تم نے ذکر نہیں پڑھا کہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے؟ تو قوم سمود کو تم نے نہیں پڑھا، یہ خبریں تمہارے تک نہیں پہنچی؟ فرمایا کیا قوم لوط کو تم نے نہیں پڑھا کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے؟ کس سبب سے ہوئے؟ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستایا، تو جس وقت ان کے پاس وہ مہمان بن کے فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو فرمایا وہ قوم ان کے دروازوں پہ آ گئی، دروازے توڑ ڈالے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرمایا اے مشرکین مکہ، کیا یہ خبریں تمہارے تک نہیں آئیں؟ تو الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اور جنہوں نے تم سے پہلے انکار کیا ہے، انہوں نے تو حضرت نوح کا قوم سمود نے اور قوم صالح نے اور قوم لوط نے اللہ کے نبی ان کا انکار کیا۔ یہ تو ان کا بھی سردار ہے، حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں اور میرے محبوب ہیں، تو ان کا جب تم انکار کرو گے کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ تو اسی طرح دیکھیں آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے، ابو جہل بہت بڑا سردار ہے مکے کا، اور اس کی حویلی دیکھیں، چار دیواری دیکھیں، تو اللہ نے اس کی حویلی کو مسجد کے اندر آنا پسند ہی نہیں کیا۔ جو دوست گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، آس پاس نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پیچھے سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے دوسری سائڈ پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے آگے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ جگہ حرم کے اندر شامل ہے۔ لیکن جو ابو جہل کی حویلی تھی، اس کی رہائش تھی، اس کا مکان تھا، ڈیرا تھا، آج وہاں واش روم نظر آتی ہیں۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی کے ساتھ مخالفت کی ہے تو حالانکہ یہ جگہ ساری اللہ کی ہے، ساری زمینیں اللہ کی ہیں، پھر میں تیرے ناکام ناپاک قدم لگے تو اس کو میں اپنے گھر کے اندر شامل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تمہارے تک یہ خبریں نہیں پہنچی؟ پھر جس وقت انہوں نے انکار کیا تو اس کا مزہ بھی اللہ پاک نے فرمایا فذاقوا وبال امرہم، فرمایا چکھ لیا انہوں نے اپنے اس کام کا وبال کا مزہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا صرف یہ دنیا کے اندر نہیں، آخرت کا عذاب ان کا الگ ہے، اور یہاں بھی دنیا کے اندر تم نے ان کا حشر دیکھا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آؤ، اگر اپنے آپ کو پناہ کے اندر لینا چاہتی ہو، اللہ کی پناہ کے اندر آنا چاہتی ہو، تو میرا محبوب تمہارے پاس ہے، یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کے احکام تمہارے پاس آئے ہیں، فرمایا ان کو اپنا لو، یقیناً تمہیں یہاں بھی عزت مل جائے گی، آخرت کے اندر بھی تمہیں عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ایک سردار حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، ایک غلام حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم بھی حضرت بلال کو اپنا سردار کہہ کے پکارتے ہیں، یا سید بلال، اے ہمارے بلال، ہمارے سردار۔ تو حضرت بلال کہتی ہیں کہ میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں کہ جلیل القدر حضور کے صحابہ مجھے سید کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت میں عزت اسلام کے اندر ہے، اور حضور کے ساتھ محبت کے ساتھ ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اگر صلات بھیجنی ہو، یعنی صلات سے مراد درود و سلام پڑھنا ہو، تو حسین لفظوں کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا اس حسین کی بارگاہ میں وہ اپنا نذرانہ، اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو فرمایا جس کے اوپر حسن بھی ناز کرتا ہے، فرمایا ایسے حسین کی بارگاہ میں تم نے جو صلات پڑھنی ہے، حسین لفظوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوستو، میرے بھائیوں، نوجوانوں، الفاظ بھی اچھے ہوں، نیت بھی اچھی ہو، دل کے اندر محبت بھی ہو،
پھر تھوڑی محبت بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اگر اسی طرح ڈھیر ساری عبادتیں کر لیں، شیطان نے کوئی تھوڑی عبادت کی ہے اور اس نے چپے چپے کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا ہے، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے جھٹلا کر اور دور پھینک دیا ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے تو لعنتی ٹھہر گیا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور انہوں نے انکار کیا تو پھر اس انکار کا وبال کا معنی نقصان، انہوں نے اپنا نقصان یہاں دنیا میں بھی اٹھایا ہے اور آخرت کے اندر بھی اٹھائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری وجہ کیا تھی؟ ان کے اوپر عذاب آنے کی، ان کو تباہ و برباد کرنے کی۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، فرمایا اسی لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، جو معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، ان کو وہ نشانیاں دکھائیں لیکن وہ قوم نہ مانی۔ تو تم کیا کہتے ہو؟ فقالوا ابشر یہدوننا، فرمایا انہوں نے بھی کہا کہ کیا ایک بشر ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ آج تمہارا نظریہ بھی وہی ہے اور تم بھی کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا حضور کی بشریت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی بشریت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور حضور کی نورانیت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ حضور کو اگر بشر ماننا ہے تو سید البشر ماننا ہے، تمام اس بشر کی بات سنیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ، اے مسلمانوں، ایمان والو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اگر یہ تو تم نے ظاہر کی آنکھیں تو دیکھ لیں، پیچھے کی آنکھیں نہیں دیکھیں۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ظاہری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میری دل کی آنکھیں جاگتی رہتی ہیں۔ تو ذرا اس بات کو بھی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مکہ اور مدینہ کے اندر جنگیں کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے چلتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر پھر ساتوں آسمانوں سے آگے جاتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا بھائی جب بشر نہیں کہنا چاہیے، اسے امام الانبیاء کہنا چاہیے، اسے سید البشر کہنا چاہیے، تمام بشریوں کے سردار کہنا چاہیے، اور دل اور ایمان سے محبت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم نہ ان کے ساتھ مل سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری وہ شان ہے۔ اللہ کے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، جتنے رسول پیغمبر اس دنیا میں آئے سب سے اعلیٰ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا، اے لوگو تم نے یہ کہا کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ فکافروا، انہوں نے انکار کیا، وتولوا، انہوں نے اپنا رخ بدلا ہے، چہروں کو بدلا ہے۔ واستغنى اللہ، فرمایا اللہ بھی پھر غنی ہے، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ بھی پھر تمہارے لیے ہدایت کے راستے نہیں دیتا اور نہ ہی ہدایت کے وہ راستے بتاتا ہے، نہ ہی تمہارے پاس پھر وہ رسول پیغمبر آئیں گے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، غنی کا معنی بے نیاز ہے۔ کوئی اس کی حمد کرے پھر بھی اللہ کی شان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کرے تو اللہ کی شان کے اندر کمی نہیں آتی۔ وہ اپنی ذات میں محمود ہے، حمید، وہ خوبیوں کا سرا ہے، ساری خوبیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے گھر میں یہ کام ہم سے کرواتا بھی ہے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا یہ کمال یا ہماری یہ شان نہیں۔ ہم کہیں کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال
سخاوت کر رہے ہیں، غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، یا یہ ان کے ساتھ امداد اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا نہیں، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، تم سے یہ کام لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ختم